ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانان ملت، عزیز طلباء، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، بڑی ہی اہمیت کا موقع ہے الحمدللہ آپ کے اس محبوب اور حزب عظیم اور خادم دین و ملت مدرسہ دارالعلوم رحیمیہ کے طالبین جو مختلف سالوں میں یہاں سے دورہ حدیث سے فارغ ہو کر، مدہ سے فارغ ہو کر، ادب سے فارغ ہو کر گئے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، مدرسے کا خیر پھیلا رہے ہیں. آج الحمدللہ مدرسے نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا ہے، اپنے فارغین کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ اکٹھا کرنا اور یہ رابطہ رکھنا یہی شان نہیں ہے علماء دیوبند. دارالعلوم دیوبند میں شروع سے اس بات کا اہتمام رہا ہے کہ اپنے فارغین پر نظر رکھی جائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں اور ملت کے آبرو ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام دیا کہ آج دنیا کے چپے چپے میں اس کے اثرات بالکل ظاہر و باطن ہیں اور ہر جگہ کے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں. امام حرم دیوبند میں تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ دنیا کے چپے چپے میں امام حرم ہے، انہیں حیثیت سے بلایا جاتا ہوں اور جہاں بھی میں گیا مجھے دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں خانہ کعبہ کی خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی. کسی عالم کامل نے اس خواب کی یہ تعبیر بدلائی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض دنیا کے پچھلے کی کعبہ کا فیض سارے عالم ہے، کعبہ کا فیض سارے عالم ہے، تو اس کی خدمت کا فیض دین کی سارے عالم میں. اب اس وقت یہ نہیں معلوم کہ مدرسہ کام کریں گے، بس یہ اجمالی طور پر انہوں نے تعبیر بتلائی تھی کہ اس کا فیض دنیا کے چپے چپے میں پہنچے گا. اور الحمدللہ 1857 کے بعد آپ کو چھوٹی سی تاریخ جاننی چاہیے کہ کسی پس منظر میں دارالعلوم قائم ہوا. جب 1857 ہو گیا اور انگریز پورے ہندوستان پر غالب ہو گئے اور مغلیہ حکومت ختم ہو گئی. یہ تو ہمارے خلفائے راشدین کی حکومت تھی، اس کے بعد خلفائے عباسیہ اور نبیہ کی خلافت تھی، ترکی کی خلافت تھی، اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی ترکی کی، تو مسلمانوں کی بادشاہت باقی رہی اور خلفائے راشدین تو اعلیٰ درجے کی خدمت کرتے تھے، اور امیہ اور عباسیہ کی بھی خلافت تھی، یہ بھی دین کی خدمت کرتے تھے اور دین کے سارے کام انہیں کے ذمہ تھے. پھر اس کے بعد ترکی کی خلافت تھی، اس کے بعد خلافت جب ختم ہو گئی تو مسلمان بادشاہ آئے، مغل ہے، خلجی ہے، فلاں ہے، فلاں التمش وغیرہ، ان حضرات نے بھی اپنے حساب سے دین کی خدمت کی. لیکن 1857 میں سب ختم ہو گیا. اب بظاہر نہ خلافت راشدہ ہے، نہ اسلامی خلافت ہے، نہ مسلمانوں کی حکومت ہے، کچھ نہیں. مسلمان بالکل بے سہارا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ دلی جو علم کا مرکز ہے، بڑے بڑے علماء جہاں تشریف فرما ہے، دلی کی یہ صورت ہو گئی کہ انگریزوں نے 1857 کے بعد جب فتح کر لیا تھا پورے ہندوستان کو، تو یہ طے کیا تھا کہ دلی میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، دلی میں کوئی مسلمان نہیں رہے. کچھ دن کے بعد مالدہ وکٹوریہ نے جب معاف کر دیا، یہ ہوا کہ جس کو
वीजा मिलेगा, इकामा मिलेगा। अंग्रेजों ने टिकट छपवाया था कि जिसके पास टिकट होगा, जिस मुसलमान के पास, कोई दिल्ली में रहेगा, उसके अलावा दूसरे रहेगा। और अंग्रेज सर्वे कराता था कि कोई मुसलमान किसी मायने में बेइजाजत तो नहीं। और हम 1000 मदरसे से मिली, 1000 मदरसे दौरे का तालीम सब खत्म कर दिए। जामे मस्जिद के सामने मस्जिद थी, अकबरी मस्जिद, जिसमें मौलाना इस्माइल शहीद जैसे, मौलाना अब्दुल साहब बुधानी जैसे, सैयद अहमद शहीद जैसे लोग पैदा हुए थे। अंग्रेजों ने उस मस्जिद को जड़ से उखाड़ के पकड़ा दिया। क्यों? न ये मस्जिद रहेगी, न ये बड़े बड़े उलमा पैदा होगा। लेकिन ये इसी सूरत हाल में देखिए मौलाना, अल्लाह के हुजूर रोए बगैर कुछ होता है। 1857 के बाद ये जितने औलिया अल्लाह है सब अल्लाह के हुजूर रोने धोने में लगे, और रातों को तहज्जुद में उठकर गर्म आंसू बहाते कि अल्लाह ताला इस्लाम की हिफाजत की कोई सबील पैदा करना। सारे जराए हिफाजत के खत्म हो चुके थे। मुसलसल 10 साल तक रोते रहे। हकीम इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि इस जमाने में सारे औलिया अल्लाह जिनसे उनके दिल तक इज्तिमाई इल्हाम हुआ, लेकिन इज्तिमाई इल्हाम, और इल्हाम यही हुआ था कि दीन की हिफाजत की यही शक्ल से एक मदरसा कायम किया। तो जानते हैं मदरसा खिलाफत राशिदा का बदल है, खिलाफत इस्लामिया का बदल है, मुसलमानों की हुकूमत का बदल है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कायम हुआ है। और आपको तस्वीरात किताबों में पढ़िए, और हमेशा गांधी की तारीख से दिलचस्पी पढ़ते रहिएगा। इससे आपके अंदर काम करने का जज्बा पैदा हो, रूहानियत पैदा हो। किस तरह से अल्लाह तआला से काम ले, उसका आपको रास्ता तरीका मालूम होगा। उलमा देवबंद की तारीख सीरत को पढ़िए। चुनांचे उस जमाने में अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के बदलने का ऐलान कर दिया, हम ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरज शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे, ज़हन और दिमाग के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे। या अंग्रेज ने हम सबको हिंदुस्तानी बनाने का इरादा किया। इसने ऐलान कर दिया कि मुझे तारीख लाने की कमेशा निज़ाम बनाए, हमारी हुकूमत है, अब हमको यहाँ से कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारे अज़ान को कोई पीछे नहीं डाल सकता। लेकिन अल्लाह के बंदे ने, रातों को रोने वालों ने अपने ज़बान हाल से बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ गोया के ऐलान किया कि हम इंशाअल्लाह ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन और दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी होंगे। दोस्तों, अंग्रेज का अनुभव कामयाब हुआ या हमारे अकाबिर कामयाब हुए? कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसका दिल मक्के और मदीने की तरफ न लगा हुआ रहे? कहीं कहते हैं हम कहीं भी रहें, दिल मक्का और मदीना में रहेगा। मुसलमान हमेशा मदीने से जुड़ा हुआ, मक्के से जुड़ा हुआ, और जब मक्के और मदीने से जुड़ा हुआ होगा तो इंशाअल्लाह फिक्रों से बचेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिर में दीन सिमट कर कहाँ आ जाएगा? मदीने में आ जाएगा। तो जब दीन सिमट कर मदीने में आ जाएगा तो मदीने में हमेशा भी जिसका दिल मदीने से लगा रहेगा इंशाअल्लाह उसके दिल में ही चुनांचे या कामयाब हुए, देवबंद का मदरसा खुला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। पहले मदारिस ऐसे होते थे, कोई नौवा साहब चलाते, कोई वकील साहब चलाते, कोई बड़े भारी जागीरदार चलाते थे, और खर्चा भी देते, अलगा करना पड़ता, और साहबजा की तनख्वाहें नहीं, कमरे भी नहीं बनवा देते। लेकिन उसमें नुकसान था कि जिस दिन नौवा साहब नाराज होते थे 5 मिनट में मदरसा 5 मिनट में मदरसा उन्होंने ताला लगा दिया, साहब से हम खाना नहीं देंगे, अल्लाह से आप खाना नहीं ले कहीं और जाओ। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला के हजरात की बसीरत का कि हजरात ने बादशाहों के हाथ से, नवाबों के हाथ से, अमीरों के हाथ से, बड़े बड़े मालदारों के हाथ से मदरसे को निकाल कर आम गरीब मुसलमानों के हाथ में दे दिया। ये मुसलमान लोग ये मदरसे हमारे नबी की अमानत आपको मिल गया, तो इनको नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद से मदरसे बंद खुलते ही आ रहे, बंद नहीं हो रहे। बहुत दफा होती है, बंद कर कोई रात भर मीटिंग होती है बड़ी बड़ी ताकतों की, और सुबह कोई मदरसा बंद नहीं होता, 20-25 मदरसे खुल जाते हैं। 20-25 मदरसे
دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ مدرسوں کا ایسا روحانی سلسلہ ہے کہ یہ کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے. کہتے ہیں ہم سال رکھا کسی سے سہیلے رواں ہمارا یہ سہیلے رواں کے مدارس کا انشاءاللہ کسی سے سمجھنے والا لاک ڈاؤن سب بند ہو گیا, ساری چیزیں بند ہو گئی, ریل بند ہو گئے, جہاز بند ہو گئے, دفتر بند ہو گئے, حکومت کے سارے کام بند ہو گئے, لیکن حافظ ہونا بند ہوئے. بہت سے لاک ڈاؤن حافظ, لاک ڈاؤن لگا ایک شروع کیا, لاک ڈاؤن ختم ہوا. اگر مدرسے بند ہیں تو مسجدوں میں مدرسے بند ہیں, گھروں سے ایک جماعت اسلامی کے صاحب مولانا مودودی کے ساتھیوں میں تھے, امام الدین رام نگری, اور جماعت اسلامی کے اہم رکن حکومت وغیرہ کے بڑے حامی بھی تھے, بنارس کے رہنے والے تھے, اور حضرت شیخ الاسلام کے خلاف کتاب بھی تھی. انہیں کے لڑکے ابھی زندہ ہے تاج الدین اشرف دیوبند آ گئے, مزار قاسمی پہ گئے, تعلق کو دیکھا, یہ کہہ کے گئے تھے کہ گمسم فراہم ہو گئے قاسمی کے سامنے, گمسم فراہم ہو گئے قاسمی کے سامنے, اور ملت کا معروف اور ملت کا مقاصد. ایک شعر کہتے ہیں دیوبند میں جو حدیث پڑھائی جاتی ہے اس پر کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ یہیں کے آس پاس تعلق کے بارے میں لکھا انہوں نے بتائیے, ان کے بعد مودودی سے آتے ہیں, لیکن تعلیم دیوبند آ کر تعلیم دیوبند کے علماء ہی نہیں تبلیغ کرتے, اس کی در و دیوار بھی تبلیغ کرتے, اس کی روحانی فضائل بھی تبلیغ کرتے ہیں, اور کوئی آ جاتا ہے تو متاثر بغیر انہیں بغیر پڑھا دیتا ہے. کچھ آئے تھے دوسرے لوگ, دوسرے طبقے کے لوگ, کام تو یہی سنتا ہے, وہ لوگ جو ہم کو کافر کرتے تھے وہ آئے تھے کہنے کہ کام تو یہی سب کر رہے ہیں, یہ تو یہی سب پھیلا رہے تھے, یہی کر رہے ہیں. بہرحال وہ تاج الدین صاحب نے جس نے کہا مجھے ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے, میں تاج الدین صاحب سے معذرت کے ساتھ میں نے اس شعر کو تبدیل کر دیا, اور میں کہتا ہوں روحے سرور کونین یہی آس پاس ہے, روحے سرور کونین یہی 1300 سال کی صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت جتنی دارالعلوم نے کی ہے کسی ادارے نے, اور یہ بھی نہیں بادشاہوں سے لیا ہے, نابینوں سے لیا ہے, فقیروں کے ساتھ. جامع ازہر ہے لیکن اس کو حکومت چلاتی ہے, اس کو حکومت چلاتی ہے, اور دارالعلوم دیوبند حکومتوں کو چلاتا ہے. انگریز نے ہمیں بنانا چاہتا, مٹانا چاہتا. سچ کہتا ہوں اگر دارالعلوم دیوبند کے اکابر نہ ہوتے, مولانا مدنی نہ ہوتے, اور دوسرے اکابر نہ ہوتے تو انگریز یہ بھی جلدی جاتا. ان انگریزوں سے پوچھو تو ان کو کس نے کام کر کے کہا میں مولانا حسین احمد مدنی نہیں. تو بہرحال جامع ازہر ایک جگہ ایک ادارہ ہے, حکومت پورا خرچ چلاتی ہے, اور دارالعلوم دیوبند کا کوئی خرچ کسی حکومت سے نہیں لیا جاتا. اور پورے ملک میں جتنے مدرسے ہیں, پورے ملک ہی میں نہیں, دنیا کے چپے چپے میں جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں سب اپنے آپ کو دارالعلوم کی شاخ, دارالعلوم کی شاخ. جامع ازہر صرف مصر میں ہے, اور دارالعلوم دیوبند میں ہے, سہارنپور میں ہے, مظفر نگر میں, کشمیر میں ہے, بنگال میں ہے, آسام میں ہے, منی پور میں ہے, قطر میں ہے, لندن میں ہے, افریقہ میں ہے, امریکہ میں ہے, دنیا کے چپے چپے میں. تو دوستو ان کے اکابر کا اخلاص ہے. مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں, رامپور کے نظام نے ان کو بلایا دعوت کہ آئیے آپ ہمارے یہاں اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. رامپور کے نظام میں کسی کو دعوت دے کے بلاتے تھے اس زمانے میں 1 لاکھ کا نذرانہ دیتے تھے. کتنا؟ 1 لاکھ. آج تک کوئی ہوتا تو چلا گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کہ نواب صاحب کو معلوم ہو کہ میں ایک گاؤں کا آدمی ہوں, دیہاتی آدمی ہوں, مجھے نوابی آداب نہیں معلوم ہے, کہیں آؤں کوئی بے ادبی ہو جائے تو اس سے بہتر یہی کہ نام. تو نواب صاحب نے کہا حضرت آپ کو ہمارا احترام نہیں کرنا, ہم آپ کا احترام کریں گے, ہمیں بہت شوق ہے کہ آپ کو جان دیں. تو حضرت نے پھر لکھا شوق آپ کو ہے اور آؤں میں, مجھے آپ یہاں جانے کا کوئی شوق. میں نے یہ واقعہ سنا ہے, دیکھو اپنے اکابر کی شان بنیادی کو شان کرنا بھی, لیکن مولانا کے سب سے بڑے شاگرد
मौलाना अहमद हसन अंगूरी एक दफा नाराज होकर अपने घर चले गए, अपने वहाँ चले गए, मैं पढ़ूंगा नहीं। वो सबसे जहीन शागिर्द हैं, सबसे कदीम शागिर्द हैं। उनको जो है जानशीन हजरत नानोतवी कहा जाता है। हजरत शेखुल हिंद ने उनके बारे में लिखा, जब अहमद हसन अंगूरी का इंतकाल हो गया, शेखुल हिंद ने जो असल जानशीन है हजरत नानोतवी के, वो लिखते हैं कि ये मुस्ताद की हरकत लोग कहते हैं चले, शेखुल हिंद का शेख, लोग कहते हैं चले अल्लामा अहमद हसन, लोग कहते हैं चले अल्लामा अहमद हसन, मैं तो कहता हूँ वफात कासमी ही होना, मैं तो कहता हूँ वफात कासमी ही होना। अब ये किसी वजह से चले गए, नहीं पढ़ने मौलाना कासमी उनको लेने के लिए अमरोहा चले गए, उनको लेने के लिए अमरोहा बताया कि गरीब तालीम उसको लेने के लिए अमरोहा चले गए और एक नवाब ने बुलाया, लेकिन मौलाना कासिम वहाँ जाने के रवादार। तो ये से जुड़े हुए आज मुझे खुशी है कि मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने वही अकादमी का किरदार अदा किया है और आप लोगों को इकट्ठा किया। यही अकादमी देवबंद के सुंदर का तरीका है, वो अपने शागिर्दों से जुड़े रहते थे, शागिर्द भी उनसे जुड़े रहते थे, शागिर्द भी उनसे जुड़े रहते थे। शाहजहांपुर के मुनाजरे में मौलाना कासिम नानोतवी का नाम चले, इसी को नहीं जान करके उल्मा अगर अकादमी में है तो 5-7 आदमी 10-20 आदमी आदमी वगैरह और जाएंगे, और इतना बड़ा आदमी तरह चला गया। शाहजहांपुर में एक साहब ने एक जलसा मुनक़िद किया था, मेले खुदा शनासी, उसमें ऐलान किया था कि यहूदी, नसरानी, हिंदू, मुसलमान सब आकर अपने मजहब के हक़ानियत को साबित करें। अजीब ज़माना था, ज़्यादा ज़रूरी था, मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह चले गए और इस तरह से गए कि पायजामा पहने थे, लुंगी कंधे पर रखे हुए थे। एक जगह नदी आई तो लुंगी पहन कर नदी पार कर गए और फिर पायजामा पहन लिया वहाँ जाकर और लुंगी को कंधे पर डाल दिया लाठी पर, जिस तरह से देहाती लोग चलते। इसी हाल में पहुँच गए वहाँ शाहजहांपुर। बाद में इनके जो शागिर्द हैं मौलाना फखरुल हसन गंगोही, मौलाना अहमद हसन अंगूरी, शेख, ये लोग बाद में हजरत चले गए, हम लोगों को चलना चाहिए। अभी हजरात बहुत तलाश कर रहे हैं शाहजहांपुर में हजरत कहाँ है, घर देख रहे कहीं हजरत मिल नहीं रहे हैं, तो सराय में गए, जहाँ वो जहाँ आम मुसाफिर ठहरते थे सराय, वहाँ गए। उसके जिम्मेदार से पूछा कि मौलाना कासिम नाम के कोई आए, और इस नाम का कोई यहाँ नहीं आया। फिर इन लोग हजरत ने सोचा कि हजरत ने कुछ ताकि बहुत हो सकता है अपना नाम नहीं हुआ, तारीखी नाम है खुर्शीद हसन, क्या नाम है खुर्शीद हसन, वो लिखवाया। फिर किसी ने पूछा खुर्शीद हसन नाम के कोई साहब आए इस सराय में गए, तो सराय वाले ने कहा इलाहाबाद से खुर्शीद हसन तशरीफ लाए, इलाहाबाद से खुर्शीद हसन तशरीफ लाए, फला तबले गए देखे तो फिर हजरत तशरीफ शागिर्द में बहुत लाडले और चहीते थे, बेतकल्लुफ थे। तो एक शागिर्द ने कहा हजरत ठीक है खुर्शीद हसन तो आपका तारीखी नाम है, लेकिन आप इलाहाबाद के कहाँ से हो गए? इलाहाबाद के कहाँ से हो? तो हजरत नानोतवी के साथ क्या नाम होता, अल्लाह का आबाद किया जो है अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा फनाइयत दीन की खिदमत का कैसे पैदल चले गए, शाहजहां लोग दादा में फोन करें तो चलिए तो कई घंटे पैदल चले गए। ये दीन की मुजाहिदा है, दीन की हम सब अपने बुजुर्गों की सीरत के मुताबिक दीन की मेहनत करें, मुजाहिदा करें और असातिज़ा से तलबा से और तलबा अपने असातिज़ा से जुड़े रहें। ये जुड़े हुए बगैर काम चलता नहीं है। जब तक कि तलबा अपने असातिज़ा से मरबूत नहीं रहेंगे, अपने असातिज़ा से ताल्लुक़ नहीं करेंगे, अपने हर काम उनसे मशवरा नहीं देंगे, तब तक उनके कामों में बरकत। तो आप यहाँ से फारिग हैं और माशाअल्लाह आपके जो है मुहतमिन साहब, आपके यहाँ से जाने के बाद भी आप पर ऐसे ही शफ़क़त रखते हैं जैसा कि उस वक्त रखते थे जब आप यहाँ पढ़ते थे। तो आप इनकी शफ़क़त का फ़ायदा उठाइए, जुड़े रहिए। ये अकाबिर जो हैं हमारी नज़रों के सामने, इनके बाद ये भी मिलने वाले, इसलिए इसकी कदर कीजिए और जो है खूब
اس مدرسے کے فیض کو کشمیر میں اور پورے علاقے میں عام کیجیے. میں سچ کہتا ہوں جس طرح سے ہمارے ہندوستان کے لیے دارالدیوبند ہے تو کشمیر کے لیے جامعہ رحیمیہ دارالعلوم دیوبند ہے. کشمیر کے لیے دارالدیوبند ہے. اسی انداز پر اسی انداز پر اس سے ذرا برابر کی آپ کو یہ پسند نہیں کرتا. اور جب اسی انداز پر ہے تو اللہ تعالیٰ اسی انداز پر خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب زندگی اور باجوری ترقیات سے. میں آیت جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا. کیا بنا دیا امام؟ کیا مطلب ہے امام کا؟ آگے کہتے ہیں یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو ہماری مرضی سے, ہماری توحید سے, ہمارے حکم سے لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتے ہیں. لیکن ہم نے کب ان کو امام بنایا, کب ہم نے ان کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا؟ لما صبروا, جب وہ جمے. صبر کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ جمے. دین پر جمے. خود اپنے اندر استقامت پیدا کیا, اپنے اندر مضبوطی پیدا کیا. اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی استقامت یہی ہے ایمان کے بعد, یہ آدمی نماز پڑھے. اس کا نماز کے بغیر کسی کا کوئی خیر ہوا. مولانا قاسم ناموری رحمۃ اللہ علیہ 45 منٹ پہلے سے نماز کی تیاری شروع کر دی. اب بتائیے کبھی تقدیر اللہ چھوٹ سکتی, سنتیں چھوٹ سکتی؟ نمازوں کا اہتمام بے قدر کیا. بے نماز کے اہتمام کے عالم کا فیض ہو ہی نہیں سکتا. مولانا بشیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں جلسہ تھا, وہاں تشریف لائے. صحیح ٹائم سے نکلے, چھتے ہی کی مسجد میں کوئی مسجد نہیں تھی, صحیح ٹائم سے نکلے. لیکن راستے میں لوگوں نے مسافہ اتنا کیا کہ مسجد جاتے جاتے تکبیر اولیٰ اور ہو گئی. رکعت نہیں پہنچی, تکبیر اولیٰ اور ہو گئی. مولانا یعقوب صاحب نے نماز شروع کر دی تو حضرت گنگوہی کہتے 27 سال کے بعد آپ تکبیر اولیٰ کو 27 سال کے بعد. دیکھو نماز کی جو ہے انسان کے لیے آگے ہدایت کا راستہ جمنا. اس میں سب سے پہلے جمنا ہے حلال کا اہتمام کرنا, حرام کے قریب نہیں آنا, مشکوک مال کو استعمال نہیں کرنا. حلال کا استعمال, حلال میں طاقت بہت ہے, حلال میں حکمت بہت ہے. اگر حلال آدمی کھاتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں, کسی سے جھکتا نہیں, کسی سے ڈرتا نہیں, بالکل حلال. اور ہمارے مولویوں کے حلال یہ ہے کہ اپنی تنخواہ حلال کریں, اپنی تنخواہ حلال کریں. 4 گھنٹہ اگر برسے دیا ہے اس کو پورا کریں. میں قاری علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود ان کا مضمون سنا ہے کہ جو ہے اگر 1-2 منٹ سبق پہلے ختم ہو جائے تو بیٹھے رہیے, نکلیے مت, اس لیے کہ آپ پورے گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہیں. 5 منٹ پہلے نکل گئے تو اس کی تنخواہ لے لیا, لیکن اس کا کام آپ نے کیا تو تنخواہ کے لیے حصہ حلال نہیں ہوا. 2 عالم تھے مبارک پور میں پڑھاتے تھے, تو اگر سبق 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے بند بھی ہو گیا تو مدرسے کے گیٹ پہ کھڑے رہتے, جب تک گھنٹہ نہیں لگ جاتا تب تک گیٹ سے باہر ہوتا. اس کا بھی اہتمام کیجیے. انشاءاللہ یہ سب چیزوں کا اہتمام اگر کریں گے, نماز کا بھی, گھنٹے کی پابندی کر دی تو انشاءاللہ آپ کے طلبہ بھی یہی سیکھیں گے اور جو ہے آپ کا فیض زیادہ عام ہے. اور اسی طرح سے یہ جہاں فتنہ پیدا ہے اس کے لیے وہ حالات بے قرار ہو جاتے ہیں. میں لڑکیوں کی طرف گیا تو وہاں اوپر رہتے ہیں لوگ جا نہیں پاتے, لیکن گمراہ ہوتے ہیں وہ اوپر جا کر کے تبدیل کرتے. میں نے مجلس سے مجلس میں جا کے تذکرہ کیا تو صاحب ہو گئے بھائی وہاں بھی جانے کا انتظام کرنا چاہیے. مولانا اللہ صاحب نے بات کی. بہرحال جو اپنے جس طرح سے بیدار دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. دین کی حفاظت دیکھتے نا, جیسے ہم اپنے پیسے کی حفاظت, اپنی جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی مالیت کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طرح سے کرتے ہیں ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں.
جیسا ہے پیدا ہوا آسان مشقت بھی آسان ہے. چنانچہ جو مدرسے کے لوگ یہ کرتے ہیں جو چندہ کرتے ہیں بڑے بڑے محدث ہوتے ہیں فقیہ ہوتے ہیں کئی کئی گھنٹہ چندہ کرتے ہیں معتمین سے آگے کر دیتے جو اگر اخلاص ہوتا ہے تو بڑی پناہ محنت کرتے ہیں دن میں بھی رہتے ہیں رات میں بھی رہتے ہیں مدرسے کے ہر وقت خدمت کرتے رہتے ہیں اور ان کو سلسلے میں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی. ان سے کہہ دو کہ گھر کا کام کر دو نہیں کرنا ہے گھر کا کام ہے اور مدرسے کے لیے جتنا چاہو جگہ جتنا چاہو جگہ جتنی چاہو ان سے مشقت کرانی وہ اخلاص جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے اور اخلاص جب ہوتا ہے تو محنت کرنا بالکل آسان. تو یہ اخلاق جو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا کرے. اور آپ نے اپنا عبداللہ کی زندگی دیکھی ہے جب دیوبند سے فارغ ہوئے تو اپنے اکابر کی جو زندگی دیکھی ہے اور جو پڑھی ہے اس کے مطابق آپ رہنے کی کوشش کریں. یہی چند باتیں میرا پیغام ہے اور پھر آیت کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جاننا منکم ائمۃ یہدون بامرنا لما جمع وقالوا بآیاتنا یوقنون. اور ان کو اللہ کے حکموں پر اللہ کی آیتوں پر کتاب و سنت پر دل کی گہرائیوں سے یقین ہوتا ہے. ان کو کتاب و سنت میں کوئی شبہات نہیں. جن کو کتاب و سنت میں کوئی شبہات ہوگا ان کو ہدایت نہیں ملے اور جن کو کتاب و سنت کا یقین ہوگا علم یقین ہوگا. اور یاد رکھیے یہ علم یقین صرف پڑھنے سے نہیں آتا ہے یہ تو اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنے سے آتا ہے. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی. اللہ والوں کی خدمت میں بھی بیٹھیے اور ہمارے جتنے لوگ بیٹھے سب اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ کی صحبت میں سالہ سال لگے اور اسی طرح سے شیخ رحیم مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ہفتے جمعرات کو عصر کی نماز پڑھ کر رات بھر چل کر پیدل گنگور جاتے تھے اور ہر گنگوری کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے جمعے کی نماز پڑھ کر وہاں سے چلتے تھے اور پھر پہلے گھنٹے میں آ کے سبق پڑھتے تھے. حالانکہ شیخ العزیز لیکن اللہ والوں کی صحبت کی یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ جتنے ہمارے اکابر کی خصوصیت ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے زمانے میں ان سے بڑے بڑے علماء تھے لیکن ان میں سے کسی کا وہ خیر نہیں ہوا جو ان کا ہوگا. کیوں؟ ان کے ساتھ علم ظاہر بھی تھا اور ساتھ ساتھ علم باطن. یعنی مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے کہا کہ سری نگر میں اگر وہ آپ لوگ آ گئے ہوتے وہ لوگ آ گئے تو بیعت کرواتے تھے تو یہ بیعت ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کام ہونے والا نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنے بڑے عالم ہیں اور حاجی صاحب کافیہ تک پڑھے ہوئے اور آپ ان سے بیعت کیوں ہو گئے؟ نانوتوی نے کہا کہ ہم لوگ مٹھائیوں کا نام جانتے ہیں ان کی لذت نہیں جانتے. اور حاجی عبداللہ کی مثال یہ ہے کہ مٹھائیوں کا نام تو نہیں جانتے لیکن ان کی لذت قرآن حدیث کا ترجمہ کر لیتے لیکن لذت اس کی ملی نہیں ہے. لذت تو اسی وقت ملے گی چاشنی تو اسی وقت ملے گی قید تو اسی وقت ملے گا اثر سرور تو اسی وقت ملے گا جب کسی اہل دل کی خدمت میں رہیں گے تو کسی پہلو سے بھی آپ ذرا غافل نہ ہوں. اللہ والوں کی خدمت ضرور کریں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت پکڑوں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت پکڑوں. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں پہ منظور. نہ پوچھ ملتا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے پیدا لیے بیٹھے رہتی. میں نے علامہ اقبال کا شعر اس لیے سنایا کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں لیکن وہ کشمیری ہی تھے. کہاں کہتے کشمیر کے تو کشمیر کے لوگ کم سے کم ان کے اس پیغام کو یاد رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں صحیح گئی ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. اور یہ جو فتاویٰ ملے گا فتاویٰ رحیمیہ اس کو آپ کیا فتاویٰ دارو رحیمیہ کو اس میں کہاں تک کتاب الطہارت اس کا مطالعہ رکھیے. ہاں مسئلے مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. بہت دفعہ عالم جو ہے اچھی تقریر کر لیتا حدیث کا اچھا ترجمہ کر دیتا ہے اور مسئلہ کچھ بتا دیتا ہے. تو مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے. مسائل کی طرف توجہ رکھیے اور فتاویٰ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیے. آپ کے لیے تو فتاویٰ محمودیہ ہے فتاویٰ رحیمیہ ہے کہ فاصل مفتی ہے. یہ عالم ہر عالم اس کو مطالعے اس لیے کہ
مسئلہ اگر غلط بتا دیا یا غلط عمل کر دیا، طہارت کا اہتمام نماز سے زیادہ ہے. طہارت کا اہتمام نماز میں طہارت کا غفلت کرتی ہے، طہارت کا اہتمام نماز سے زیادہ ہے. جو نماز میں کوئی کمی ہوئی تو نماز ہو جائے گی، سجدہ ہوگا. طہارت کے لیے سجدہ طہارت میں کوئی کمی ہوئی اس کی سجدہ. ایک سال ایک امام صاحب سے وضو ٹوٹ گیا نماز میں، تو انہوں نے سجدہ سہو کر پورا وضو ٹوٹ گیا تھا. طہارت کا سجدہ سے طہارت کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. طہارت میں میرا مسئلہ لکھا ہوا لا يجوز شروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشد البول. پیشاب کے قطرے کے ٹپکنے سے جب تک مطمئن نہ ہو جائے تب تک وضو کرنا ہی جائز ہے. وضو کرنا ہی جائز ہے. اب جب تک وضو نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگی؟ نماز نہیں. طہارت میں اگر کوئی کمی ہے تو نماز نہیں ہو سکتی، اور نماز میں اگر کوئی کمی ہے نماز ہو جائے گی. اور اس کا واجبات وغیرہ میں کچھ سجدہ ہو اور سنن وغیرہ میں ہے تو یوں ہی ہو جائے گا. لیکن طہارت کا اہتمام ہمیشہ کسے جاتا ہے؟ نماز سے جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو نماز میں لگتا ہے 5 منٹ اور طہارت میں لگتا ہے 15 منٹ. تو اس کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے پاکی کا. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.